اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اگر نماز کا وقت نکل جائے تو جب اس نماز کو ادا کریں، اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کچھ دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ سو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز کے وقت سوتے رہ جاؤ۔ بلال نے کہا، میں آپ سب کو جگا دوں گا۔ الگرج وہ سب لیٹ گئے اور بلال اپنی سواری سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ نیند نے ان کی آنکھوں پر غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور سورج کا کنارہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، تمہارا کہنا کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، کیا مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہاری روحوں کو جب چاہا قبض کر لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ اور اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں نماز کی اذان دو۔ آپ نے بلال کو اقامت کہنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے اقامت کہی۔ اذان کھڑے ہو کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ اقامت ہونے کے بعد اس فرض نماز کے علاوہ جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے اس فرض نماز کے۔ جب دو نمازیں اکٹھی ہو جائیں تو دونوں کی ادائیگی سے پہلے ایک مرتبہ اذان دی جائے اور اقامت ہر نماز کے لیے کہی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی، پھر مؤذن نے اقامت کہی تو آپ نے نماز عصر پڑھائی۔ اذان کے کلمات۔ اذان دو قسم کی ہے، اذان بلا ترجیح اور اذان معترضی۔ جس اذان میں کلمہ شہادت کے اجزاء کو لوٹایا جاتا ہے اسے ترجیح والی اذان کہتے ہیں، اور جس اذان میں کلمہ شہادت کے اجزاء کو لوٹایا نہیں جاتا اسے اذان بلا ترجیح کہتے ہیں۔ اذان بلا ترجیح میں 15 کلمات ہیں۔ اس اذان کے ساتھ اقامت کے 11 کلمات ہیں۔ اذان کے ہر کلمہ کو دو مرتبہ کہا جائے اور اقامت کے ہر کلمہ کو ایک مرتبہ کہا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہے جائیں اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہے جائیں سوا قد قامت الصلاۃ کے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک ناقوس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم اس ناقوس کو بیچو گے؟ اس نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، بتاؤ۔
اس نے کہا تم اس طرح کہا کرو اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ مجھ سے کچھ دور ہٹ گیا۔ پھر اس نے کہا پھر جب تم نماز قائم کرو تو اس طرح کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے جو کچھ دیکھا اس کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ خواب انشاءاللہ حق ہے تو تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے ان کو سکھا دو، اور وہ اس کے ساتھ اذان دیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو سکھاتا رہا اور وہ اس کے مطابق اذان دیتے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت اپنے گھر میں تھے یہ اذان سنی تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ان کو دکھایا گیا اسی کے مثل میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نیل اوتار کی حدیث ہے سند صحیح سے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔